اور خبر تفصیل سے سپور وترگام کے ڈنگی بچا علاقے میں ملیٹنٹوں نے فوج کی گشتی پارٹی پر حملہ کیا۔ فوج کی جوابی کارروائی میں ایک ملیٹنٹ کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس انکاؤنٹر میں سیکیورٹی فورسز کا کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ ملیٹنٹ کے قبضے سے گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کے مطابق مارے گئے ملیٹنٹ کی شناخت کی جا رہی ہے۔ پولیس نے اس ضمن میں کیس درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ ڈرائیور کی لاپرواہی سے ادھمپور کے پنچاری علاقے میں ایک بس گہری کھائی میں گری۔ اس حادثے میں 18 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو قریبی اسپتال میں داخل کیا گیا، جن میں سے 6 کو ڈاکٹروں نے ڈسٹرکٹ اسپتال ادھمپور ریفر کر دیا۔ کشتواڑ کے ڈپٹی کمشنر انگریز سنگھ رانا نے کشتواڑ ضلع کے دتپیٹ گاؤں کا دورہ کیا، جہاں گزشتہ شب بھیانک آگ لگنے کی وجہ سے 7 دکانیں اور 3 رہائشی مکانات جل گئے۔ اپنے دورے کے دوران ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ آگ متاثرین کے مناسب اور بروقت معاوضے کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے چھاتروں کے تحصیلدار کو اس معاملے کی تفصیلی رپورٹ جلد سونپنے کی ہدایت دی تاکہ آگ متاثرین کو فوری طور پر معاوضہ ادا کیا جا سکے۔ 7 دکانیں اور جو لوگوں کے مکان جل گئے، ڈی صاحب نے بھی یہاں پہ جائزہ لیا، ہمارے جو آنریبل ایم ایل اے صاحب سورج صاحب تھے اس نے بھی جائزہ لیا اور انہوں نے امیڈیٹ جو ڈائریکشن پاس کی ہے اور ریڈ کراس نے بھی اپنی طرف سے جو امداد دینی تھی وہ دے دیے۔ ہم مانگ کرتے ہیں یہاں سے، ہم ایز اے سر پہ یہاں کی ہم مانگ کرتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن سے ان کو کم از کم 2-2 لاکھ امیڈیٹ ریلیف دیے جائے تاکہ یہ اپنی مکان شفٹ کریں۔ ان کے پاس کچھ نہیں بقا، دکانیں جل گئی، جو ان کے پاس لون تھا وہ بھی معاف کیا جائے۔ جو یہاں کے ان لوگوں کا نقصان ہوا ہے، یہاں کے جو دکاندار ہے جو سبوں نے لون لیا ہے گورنمنٹ سے، ہماری یہی گزارش رہے گی گورنمنٹ سے کہ ان کا لون معاف کیا جائے اور جو یہاں پہ 3 مکان جو آگ کی زد میں آئے ہیں اور ان کو جلد سے جلد کمپنسیٹ کیا جائے۔ میں نے یہاں جائزہ لیا، اپنے آفیسرز بھی ساتھ تھے، یہاں کے سرپنچ صاحبان جو ہے وہ بھی ساتھ تھے، تو ہم نے دیکھا یہاں جو نقصان ہوا ہے۔ میں نے ڈائریکشنز دی ہیں تحصیلدار صاحب کو کہ جلد از جلد میرے کو کیس بنا کے بھیج دیں، جو بھی SDRF کے تحت جو پیسہ ہمارے کو آگے ریلیز کرنا ہوگا جلد از جلد ہم ریلیز کر دیں گے۔ کانگریس کے ریاستی صدر اننت ناگ پارلیمانی نشست کے امیدوار غلام احمد میر نے راج ناتھ سنگھ کے اس بیان کی نکتہ چینی کی ہے جس میں انہوں نے 1971 کی جنگ میں اندرا گاندھی کے رول اور 2019 کے مودی کی پاکستان پر ایئر اسٹرائیک کو برابر قرار دیا۔ اننت ناگ کے ڈورو حلقہ انتخاب میں پارٹی روڈ شو میں شرکت کے بعد امیر نے ان باتوں کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ آنجانی وزیر اعظم اندرا گاندھی کو ان کی کارکردگی کی بنا پر لوگوں میں مقبولیت حاصل ہے، جبکہ مودی نے ایسا کوئی بھی کارنامہ انجام نہیں دیا ہے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ عثمان مجید، فاروق اندرابی اور دیگر لیڈران بھی تھے۔ میر نے اننت ناگ پارلیمانی حلقے میں پولنگ اوقات میں تبدیلی کو بھی ایک اچھا قدم قرار دیا ہے۔ اس موقع پر میر نے کئی عوامی اور کارکنوں کے وفود سے ملاقات کی اور انہیں کانگریس کے حق میں ووٹ دینے کی اپیل کی۔ وہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم اندرا جی سے آگے کے فیصلے بنا لیں۔ اندرا جی نے کچھ اچیو کیا جو آج بھی دنیا دیکھ رہا ہے اور اس کی اپریسیشن ہو رہی ہے۔ یہ جو انہوں نے کیا اس میں اچیو کیا ہوا، وہ تو ایک بہت بڑا سوال ہے۔ دیش میں ایکشن ہوا اور اس میں ہم لوگوں کو، ہندوستان واسیوں کو ملا کیا، وہ جب تک کلیئر نہیں ہوگا تو تب تک اس کو کمپیئر کیسے کریں۔ ہمارے حساب سے جتنا سویرے چناؤ ٹائم دیا جائے، پہلے 8 سے ہوتا تھا، 5 تک ہوتا تھا، اب 7 سے 4 کر دیا۔ یہ ہم لوگوں کے لیے زیادہ موزون ٹائمنگ ہے کہ صبح جلدی آدمی نماز پڑھ کے آئے اور پہلے ووٹ ڈالے۔ جتنا سویرے ووٹ پڑے اتنا اچھا رہتا ہے، ان کا دن بھی بچتا ہے، کام کاج بھی بچتا ہے۔ رہی بات 4 بجے کلوز کرنے کی، وہ ان بوتھوں کے لیے ہے 4 بجے ڈیڈ لائن جہاں کم ووٹ ہو، اس سے پہلے نپٹ گیا۔ شوپیاں حلقے کے NC عہدیداروں کی ایک روزہ میٹنگ آج NC آفس پلوامہ میں منعقد ہوئی۔ پارٹی عہدیداران کی میٹنگ شوپیاں حلقے کے انچارج شیخ محمد رفیع کی سربراہی میں منعقد ہوئی، جس میں مختلف پارٹی عہدیداران نے شرکت کی۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں حلقے کے انچارج نے ورکروں اور عہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فرقہ پرست طاقتوں کو دور رکھنے کے لیے لوگوں سے تلقین کی جائے کہ وہ اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ پلوامہ ہو یا اننت ناگ ہو، شوپیان ہو، جس وقت یہ حالات یہاں بنے ہوئے ہیں، یہ تذبذب کے شکار ہیں یہاں یہ لوگ جو تذبذب کے شکار ہیں، اس کی اگر ذمہ دار کوئی ہے یہ PDP ہے، اور PDP کی جو محبوبہ مفتی ہے وہی اس کی ذمہ دار ہے کہ جو اس نے حالات بنائے ہیں۔ یہاں کے لوگوں نے اس کو اگر چیف منسٹر کی کرسی پر بٹھایا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں آیا۔
MLC ظفر اقبال منہاس نے کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ریاست جموں کشمیر سے پارلیمنٹ کے لیے بہتر نمائندے منتخب کرنا ہے۔ منہاس نے آج شوپیاں سرکٹ ہاؤس میں عوامی جلسے کے بعد میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ شمالی کشمیر سے جہاں انجینئر رشید اور سری نگر کے لیے NC کے ڈاکٹر فاروق عبداللہ ہیں، وہیں جنوبی کشمیر کے لیے PDP کے صدر محبوبہ مفتی بہتر نمائندہ ہے جو کہ پارلیمنٹ میں کشمیر کی بہتر نمائندگی کر سکتے ہیں۔ اس سے قبل MLC ظفر اقبال منہاس نے عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شوپیاں کو آج تک سبھی حکومتوں نے پوری طرح نظر انداز کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ضلع شوپیاں پسماندگی کا شکار ہو کر رہ گیا۔ عبداللہ کو کشمیر کے تناظر میں جن چیزوں کا پتہ ہے اس کے مقابل میں جو لوگ تھے شاید وہ اتنا رجسٹ نہ کر سکیں، تو میں ایک گیون سچویشن میں ایک ترجیح کی بات کر رہا ہوں۔ اگر مجھے ان سے بیٹر کوئی کینڈیڈیٹ ہوتا میں اس کی بات کرتا، میں تو کینڈیڈیٹس کی بات کر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ محبوبہ مفتی کی سیاست پر آپ انگلی اٹھا سکتے ہیں، شاید PDP کی کارکردگی پر آپ کچھ کہیں، لیکن ایز نمائندہ پارلیمنٹ میں ان کے اندر جو ریزسٹنس پاور ہے، ان کے اندر جو ایک فائٹ کرنے کی طاقت ہے، اور ان نے کشمیر کو جتنا دیکھا ہے وہ کیسے کمپرومائز کریں گی کشمیر کو آج کے روز ہمیں اپنے بیسٹ لاٹ جو گیون ہے جو فیلڈ میں وہ بھیجنا ہے۔ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود انٹرنل پالیٹکس۔ BJP کے نائب صدر و اننت ناگ پارلیمانی نشست کے امیدوار صوفی محمد یوسف نے کہا کہ BJP پارٹی کارکنوں کے ایک منظم کیڈر کے ساتھ اس بار انتخابات میں حصہ لے رہی ہے اور ایسے میں BJP کی جیت یقینی ہے۔ اننت ناگ کے پہلگام علاقے میں اپنے دورے کے دوران صوفی یوسف نے ان باتوں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ پارٹی کے ریاستی آرگنائزنگ سیکرٹری اشوک کول بھی موجود تھے۔ اسی میں ہمارے اپنے ایجنٹوں کی میٹنگ تھی آج، جو ہمارے پولنگ سٹیشن پہ ایجنٹ جائیں گے، جو ہمارے پرمننٹ لیڈر ہیں، جو ہمارے ڈیڈیکیٹڈ لیڈر ہیں۔ یہ میرا انتظار کر رہے تھے۔ کول صاحب ہمارے بیچ میں ہیں جو آرگنائزیشن جنرل سیکرٹری ہیں، اور صبح سے بھوکے بیٹھے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، کل یہاں محبوبہ جی نہیں، وہ رو رہی ہے، کیوں رو رہی ہے؟ میں محبوبہ جی کو بتانا چاہوں گا کہ آپ نے زخموں کے سوا ان لوگوں کو کچھ نہیں دیا ہے، آپ چیف منسٹر تھی۔ لوک جن شکتی پارٹی کے یووا مورچہ کے قومی صدر سنجے شراف نے مرکزی سرکار کے محکموں میں کشمیری پنڈت نوجوانوں کو 1% ریزرویشن دینے کی مانگ کی ہے۔ جموں میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب تک کشمیری مائیگرنٹوں کی باضابطہ کاری یقینی نہیں بنتی تب تک اس طبقے کے بے روزگار نوجوانوں کو سرکاری نوکریوں میں ریزرویشن دی جانی چاہیے۔ انہوں نے ووٹنگ کے لیے ایم فارم ختم کرنے اور مائیگرنٹوں کو وزیر اعظم کی سوست یوجنا میں شامل کرنے کی بھی مانگ کی۔ کوشش کریں گے، ہماری پارٹی کی طرف سے کوشش یہ رہے گی کہ کم سے کم کشمیری پنڈت کو جب تک ہم واپس اپنے گھر میں نہیں جاتے ہیں 1% ریزرویشن، ہم 4, 5, 8% کی بات نہیں کہیں گے، ہم 1% ریزرویشن ان سینٹر گورنمنٹ جابز ٹل وی گو بیک ٹو ویلی۔ کم سے کم 1% ریزرویشن ہمارے بچوں کے لیے جو انمپلائڈ یوتھ ہے ہمارا۔ سینئر NC لیڈر میاں الطاف کی بیٹی بے نظیر کی نماز جنازہ آج ان کے آبائی مقام بابا باگری میں ادا کی گئی۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ سمیت پارٹی کے سینئر لیڈروں نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ اس موقع پر مرحومہ کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ واضح ہے کہ کل بے نظیر کا انتقال ہوا تھا۔ جموں کشمیر پیپلز موومنٹ کے نائب صدر سید اقبال طاہر نے وادی میں نیٹ اور دیگر قومی سطح کے امتحانات کے لیے مراکز قائم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اننت ناگ میں اپنے دورے کے دوران اقبال طاہر نے کہا کہ MBBS و دیگر کورسوں کے لیے قومی سطح پر پورے ملک میں امتحانی مراکز قائم کیے جاتے ہیں، لیکن کشمیر میں نامعلوم وجوہات کی بنا پر یہاں کے طالب علموں کو اس حق سے محروم رکھا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے طلباء کو کافی مشکلات و ذہنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سید طاہر اقبال نے اس موقع پر کہا کہ وہ یہ مسئلہ متعلقین کے علاوہ ریاست کے گورنر کے ساتھ بھی اٹھانے جا رہے ہیں، جبکہ سرکار کو اس سنگین مسئلے میں مداخلت کرنی چاہیے۔ دیکھیے، آلریڈی جو ہمارے نوجوان ہیں یہاں پہ، جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ، ایک بہت مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ اس کے اوپر آپ یہ نیا ڈیسیژن لے رہے ہیں کہ آپ سینٹرز کو آؤٹ سائڈ اسٹیٹ کریٹ کریں گے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ تو میں نے منسٹری آف ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ منسٹر کو اور میں نے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کو صبح ہی لیٹر بھیجی ہے کہ وہ اس ڈیسیژن کو ریووک کریں
اور اس کو جلد از جلد یہاں پہ سینٹر اسٹیبلش کر کے ہمارے نوجوان جو MBBS BUMS اور دوسرے ایگزام میں اپیئر ہونے والے ہیں ان کے لیے جو دوسری دقت وہ کریٹ کرنے والے ہیں اس کو ختم کر کے اور ان کو یہاں پہ موقع دیں تاکہ وہ اچھے سے اس ایگزام میں اپیئر ہو سکے. یہ ایگزام نیبر تھومت سری نگر نیبر چاہے اگر سری نگر مز ایگزام دہ تہ ضائع تیل 2-3 دۄہ برونٛٹھ نیرُن تمہِ سۭتۍ گژھِ تعلیٖم منٛز واریاہ کمی. اگر أسۍ سری نگرس منٛز ہٮ۪کو پنُن ایگزام اصل پٲٹھۍ کٔرِتھ أسۍ ہٮ۪کو کالِفائی. اگر نیبرس ہٮ۪کو نہٕ پنُن ایگزام کالِفائی تیٚلہِ کٔرِتھ. جی ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ایگزام ہے گورنمنٹ نے شیڈول کیا ہے کہ وہ باہر کے اسٹیٹس میں ہوں گے, اس لیے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ایگزام یہیں پہ ہوں اور ہم ایگزام یہیں دے سکیں تاکہ ہم بچوں کو بہت فائدہ ہو. یہاں پہ جنوبی کشمیر کا سب سے بڑا اور اکلوتا چتلم جھیل حکام کی عدم توجہی سے رفتہ رفتہ اپنی شناخت کھو رہا ہے. پیش ہے ہمارے نمائندے سید منظور کی یہ خاص رپورٹ. وادی کشمیر جہاں اپنی قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے جانا جاتا ہے, وہیں اس خوبصورتی کو چار چاند لگانے میں یہاں کے آبی ذخائر کلیدی رول ادا کرتے ہیں. انہی آبی ذخائروں میں پامپور کا چھتلم جھیل خاص کر قابل ذکر ہے. یہ جھیل دلکش اور دل فریب نظارے پیش کرتا ہے. اس جھیل میں سینکڑوں اقسام کے لاکھوں مہاجر پرندے اپریل کے مہینے میں آتے ہیں. جنوبی کشمیر کی یہ جھیل سب سے بڑی اور واحد جھیل ہونے کے باوجود بھی سرکار کی عدم توجہی کا شکار ہے. جھیل کی صحیح دیکھ ریکھ نہ ہونے کی وجہ سے یہ تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی ہے. ہمارا یہ جھیل جو ہے ہر روز اس میں غلاظت اور انکروچمنٹ ہو رہی ہے. یہاں یہ جو جھیل ہے اس میں سے بہت سے لوگوں کا روزگار بھی میسر ہو سکتا ہے. یہاں لاکھوں کی تعداد میں مائیگریٹری برڈس آتے ہیں. آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اس وقت اپریل کا مہینہ چل رہا ہے لیکن جو یہ مائیگریٹری برڈس ہے وہ ابھی بھی یہاں پر ہو. حالانکہ وہ اس موسم میں اپریل میں مارچ سے پہلے ہی وہ یہ مائیگریٹری برڈس سرد علاقوں میں بھاگ جاتے ہیں. کے باوجود گورنمنٹ جو ہے اس نے ہمارے جھیل کو نظروں سے دور کر رکھا ہے. مقامی لوگوں کے مطابق اس جھیل کو کئی سرکاری محکمے اپنی جاگیر کے طور پر پیش کرتے آ رہے ہیں, جن میں محکمہ ویٹ لینڈ, فشریز اور وائلڈ لائف قابل ذکر ہے. تاہم کسی بھی محکمے نے اس جھیل کی بقا اور تعمیر و ترقی کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھایا, جس کی وجہ سے اس جھیل کی شان و شوکت دن بدن بدتر ہوتی جا رہی ہے. اتنی اچھی جھیل ہے یہ شتلم کی, لیکن یہاں میں نے دیکھا ہے کہ جو چیز ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہے. یہ خدا کا دیا ہوا ایک اہم تحفہ ہے لیکن اس کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں. اس میں گندگی ہے, اس میں کوئی ڈیولپمنٹ کا نام کی کوئی چیز دکھتی نہیں ہے. اگر یہاں ہو جائے تو یہ اتنی اچھی ٹورسٹ پلیس بنے اور یہاں کے لوگوں کو, یہاں کے نوجوانوں کو روزگار بھی ملے. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس جھیل پر توجہ مرکوز نہ کرنے کی وجہ سے نہ صرف اس جھیل کی شان ختم ہو رہی ہے بلکہ یہ جھیل سکڑتا بھی جا رہا ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ کچھ خود غرض لوگ جھیل پر غیر قانونی طور پر قبضہ کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اگر اس جھیل کو ایکو ٹورزم کے ساتھ جوڑا جائے تو یہ علاقے کے نوجوانوں کے لیے ذریعہ معاش بن سکتا ہے, جبکہ ریاست کے لیے بھی ایک آمدنی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. وچان پہلگام گلمرگ تمہ کھت بنہ خوبصورت جگہ یورک بی بنہ لۄکٹٮ۪ن نوجوانن ہند خاطر یور روزگار. یتھ وچان پتمو 70 ؤریو پہ اگر یہ ریکارڈ وچو تیل تہ یت زہ گورمنٹ لگمت رۄپیس 20 لچھ 30 لچھ ایٹ اے ٹائم کہین. لوگوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اس جھیل کو جلد از جلد سیاحتی نقشے پر لایا جانا چاہیے تاکہ اس کی خوبصورتی دوبارہ بحال ہو سکے. یہ جو جھیل ہے جنوبی کشمیر کا سب سے بڑا جھیل ہے. اس جھیل میں آج بھی لاکھوں کی تعداد میں مہاجر پرندے موجود ہیں. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس جھیل کی طرف سرکار نے ابھی تک کوئی توجہ نہیں دی ہے, جس کی وجہ سے جھیل اب آہستہ آہستہ خستہ حالی کا شکار ہو گیا ہے. انہوں نے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اس جھیل کی طرف پوری توجہ دی جائے تاکہ اس جھیل کی شان رفت بحال ہو سکے. سید منظور, نیوز 18 اردو, چھتلم, پامپور. اننت ناگ کے مقام علاقے میں بابا سخی زین الدین رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس پاک آج اختتام پذیر ہو گیا. عرس میں ہزاروں لوگوں نے ان کی آستانے پر حاضری دی اور صدیوں سے چلے آ رہے روایتی ذول میں شرکت کر کے اس بلند پایا ولی کامل کے تئیں اپنی عقیدت کا اظہار کیا. پیش اس حوالے سے مدثر قادری کی یہ خاص رپورٹ.
کشمیر کو جہاں اپنی قدرتی حسن کی وجہ سے دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل ہے، وہیں یہاں پر قائم زیارتیں اور دیگر عبادت گاہیں آج بھی عام انسانیت کے لیے ایک زندہ مثال ہیں۔ جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں ایش مقام علاقے میں سخی زین الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ عقیدت اور تصوف کے زندہ مثال ہونے کے ساتھ ساتھ بھائی چارے، امن اور مذہبی ہم آہنگی کا ایک نمونہ بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال ان کے عرس پاک پر بلا امتیاز مذہب و ملت ہزاروں کی تعداد میں لوگ حاضری لگانے آتے ہیں۔ دراصل سخی زین الدین ولی کا تعلق کشتواڑ سے ہے، لیکن باطنی دنیا اور خدا کی راہ تلاش کرنے کے دوران انہیں علمدار کشمیر شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی رہبری حاصل ہوئی اور انہوں نے روحانیت کی بلندیوں کو چھو لیا، جس کے بعد وہ اپنے پیر و مرشد کے حکم سے ہمیشہ کے لیے عیش مقام کی غار میں سکونت پذیر ہوئے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی بقائے انسانیت میں صرف کی۔ سخی بابا کو حکم ہے پیر مرشد کی طرف سے، آپ عیش مقام جاؤ، کیونکہ سخی بابا نے عرض کیا تھا کہ مجھے وہ جگہ دو جس کو نہ آگ سے جلنے کا خطرہ ہو، نہ پانی سے ڈوبنے کا خطرہ ہو، نہ آندھی سے اڑنے کا خطرہ ہو۔ تو علمدار ملک کشمیر نے اس کو عیش مقام کا غار کہا کہ وہاں غار ہے جو میں نے اپنے لیے رکھا تھا، اب میں آپ کو عطا کرتا ہوں، وہاں پر ہی جاؤ، وہاں پر ہی خدا کی عبادت کرو۔ عرس کے دوران یہاں خطمت المعظمات کی روح پرور تقریبات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ صدیوں سے چلے آ رہے اس روایتی زول میں ہزاروں لوگوں کی شرکت اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ لوگ ولی، کاملوں اور رشی منیوں کی سرزمین پر ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں۔ دنیا کو اس حوالے سے نیکی کی بدی پر فتح کا پیغام دیا جاتا ہے۔ عیش مقام کا یہ زول تہوار جہاں کشمیر کے صدیوں پرانے تمدن اور ثقافت کی عکاسی کرتا ہے، وہیں اس سے ایک دلچسپ داستان بھی جڑی ہوئی ہے۔ رشی نامہ کے مطابق عیش نامی اس شہر میں ایک آدم خور دیو نے لوگوں کی زندگی اجیرن بنا دی تھی، اور اس دیو کا خاتمہ آج ہی کے دن ایک مقامی پہلوان نے کیا، جس کے بعد زول کی شکل میں شادیانے منائے گئے، جبکہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ زول وادی میں زرعی سرگرمیوں کے آغاز کا بھی اعلان ہے، اور ایسے میں صوفی بزرگوں کی سادہ زندگی ماحولیات کے حوالے سے بھی پیغام دیتی ہے۔ موسیٰ کا دور تھا، اس نے ایک خونخوار دیو کو قتل کر کے مار کے اس بستی کے لوگوں کو اس کے ظلم سے نجات دلا، مگر جب سخی بابا نے یہاں پر تشریف لایا، اس چراگاہ پر کوئی اثر نہیں پڑا، بلکہ چراگاہ اور بھی یعنی تمام دشنی پورا اور خوری پورا اور علاقہ جات میں چراگاہ کا یعنی کشمیری میں اس کو کہتے ہیں زول، یہ کیا جاتا ہے ہر سال۔ چڑھا یست پس حضرت سخی زین الدین ولی سن یت نہ شمارٹ پنس یت دل مبارکس مجھ برابر اعتقاد مقدس سخی زین الدین ولی بیچ علاق ملک کشمیر اہندس ات فیض برکتس امیدوار گھن تہ کرو امیدوار اس کرو یم تہ حضرات یم تہ صاحب یت سکھ مسلمان یس تہ کم مذہب یتھ دنیا میں واتان برابر حضرت سخی سند دربار۔ سخی زین الدین ولی بچپن سے ہی ایک با کردار اور نیک سیرت زندگی کی مثال رہے ہیں۔ رضائے الہی کے لیے انہوں نے اپنی عیش و عشرت کی زندگی کو خیرباد کہہ کر بلا امتیاز مذہب و ملت انسانیت کی خدمت کی اور رشیت و صوفیت کا پرچم بلند رکھا۔ کشمیر میں ہندو، مسلم اور دیگر فرقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اس عرس کو مناتے ہیں اور زول میں شرکت کر کے انسانیت کی اس عظیم شخصیت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ جو رشی تحریک کشمیر میں چلی ہے اور صوفیہ کی بھی، انہوں نے ہمیں باقاعدہ طرز حیات جو ہے اس سے متعلق انہوں نے اپنے کلام میں، اپنے ملفوظات میں جو کچھ کہا ہے اسے صحیح معنوں میں سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ چنانچہ شیخ العالم کے ایک شلوک کی ایک لائن ہے، یمن پدن میں ویچار گسے۔ شیخ العالم خود کہتے ہیں کہ جو میں کہتا ہوں ان پر سوچنے کی ضرورت ہے، محدود دائرے میں بند کر کے رکھا ہے، شاید اس سے آگے بڑھنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے، راہ عمل میں اسے باقاعدہ طور اسے عملی طور ہم اختیار کریں تو ظاہر ہے کہ پورا جو نقشہ ہی ہے وہ شاید بدل جائے۔
بابا سخی زین الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ نے بمزوخ متن میں حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے فیض پا کر روحانی دنیا میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کر لیا، جس کے بعد انہوں نے ظاہری طور پر زندگی کی لذتوں سے کنارہ اختیار کر لیا اور یاد خداوندی اور بقائے انسانیت میں تا حیات محو رہے۔ لیکن صدیاں گزرنے کے باوجود ان کی تعلیمات اور پیغامات آج بھی زندہ ہیں اور دور حاضر میں اولیاء کرام کی تعلیمات کو عام کرنے کی بے حد ضرورت بھی سمجھی جاتی ہے۔ نیوز 18 اردو کے لیے اننت ناگ سے مدثر قادری کی رپورٹ۔ بابا سخی زین الدین ولی کے عرس مبارک کے موقع پر الحد فاؤنڈیشن کے اشتراک سے اننت ناگ کے ایک نجی بی ایڈ کالج میں رشیت اور صوفیت پر مبنی ایک سیمینار کا انعقاد ہوا۔ سیمینار میں پروفیسر بشر بشیر، پروفیسر شاد رمضان، غلام نبی آتش سمیت کئی سرکردہ علماء، ادیبوں و مصنفوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر ذوالفقار صدیقی، تنویر حیات و دیگر شرکاء نے سیمینار کے موضوع کے حوالے سے مقالے اور تحقیقی پیپرز پیش کیے، جبکہ زین الدین ولی اور شیخ العالم و دیگر اولیاء کرام کی سوانح حیات پر بھی روشنی ڈالی گئی اور صوفی بزرگوں کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے پر بھی زور دیا گیا۔ اس موقع پر ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ یافتہ شاعر، ادیب و قلمکار غلام نبی آتش کو اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ یہ ایک علمی تقریب ہے جس میں حضرت زین الدین رشی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر رشیان اور صوفیہ کے متعلق اور ان کے کنٹریبیوشن کے متعلق علمی سطح کے مقالے پڑھے جا رہے ہیں۔ گویا کشمیری کلچر کی نسبت، کشمیری قوم کی نسبت یا اس خطے میں رہنے والے کی لوگوں کی نسبت جو اقدام چاہے انسانی بقا کے لیے یا انسانی زندگی کے لیے زندہ رہنے کے طور طریقوں کے متعلق جو کچھ عملی طور سکھایا ہے اور جس کے اثرات ابھی تک کشمیریوں کے ذہنوں اور دلوں میں موجود ہیں، انہی کے اعتراف میں یا انہی کا اعادہ کرنے کے سلسلے میں اس تقریب کا اہتمام ہوا ہے۔ آل آرٹسٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن جموں کی طرف سے آج جموں میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ کلچرل اکیڈمی کے سبکدوش ہوئے سیکریٹری ڈاکٹر عزیز حاجنی کی عزت افزائی کے لیے پروگرام منعقد کیا گیا۔ ایسوسی ایشن نے ڈاکٹر حاجنی کو ان کی ادب و ثقافت کے تئیں خدمات کے صلے میں ڈائمنڈ ایوارڈ سے نوازا۔ اس موقع پر مقررین نے ڈاکٹر حاجنی کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ادب و ثقافت کے فروغ کے لیے جو کام کیا ہے وہ اس شعبے سے وابستہ لوگوں کے لیے سود مند ثابت ہوگا۔ عزیز حاجنی صاحب جو کہ یہاں اکیڈمی میں رہے سیکٹری 5 سال اور ان کے پورے 5 سال کے ٹینیور کو عزت بخشنے کے لیے ان سب آرٹسٹوں نے یہ ایک فیلیسٹیشن پروگرام رکھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو کام جن لوگوں نے اس طرح سے کیا ہوتا ہے ان کی عزت افزائی کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہم سب لوگوں کا فرض ہے اور وہ ہم کرتے رہیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیلیسٹیشن جو سرمنی ہوتی ہے اس سے مجھے اندر سے ایک احساس پیدا ہونے لگتا ہے کہ نوکری کو چھوڑ کر بھی ہمیں ان لوگوں کے ساتھ نہ صرف جڑے رہنا ہے بلکہ ایک سپاہی کی طرح آرٹ اینڈ کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس کو پریزرو کرنے کے لیے، خاص طور پر جو تھریٹنڈ لینگویجز ہماری ہیں یا اسٹیٹ کی اور تھریٹنڈ کلچرز ہیں گلوبل سینیریو میں، جو مغربی تہذیب و تمدن کا آنسلاٹ ہے، اس میں ایک سپاہی کی طرح کام کرنے میں مجھے بڑا مزہ آئے گا۔ 60 کلومیٹر لمبی گریز چکوالی سڑک کو دوبارہ ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ سڑک سے برف ہٹانے کا میکینیکل انجینئرنگ محکمے نے 14 مارچ کو کام شروع کیا تھا اور بھاری برف باری کے باوجود محکمے نے ریکارڈ وقت میں سڑک سے برف ہٹانے کا کام مکمل کیا۔ دریاسنا نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر و سابق رکن اسمبلی گریز نذیر گریزی نے میکینیکل انجینئرنگ محکمے کے ساتھ ساتھ ضلع انتظامیہ بانڈی پورہ کا بھی شکریہ ادا کیا ہے۔ نذیر گریزی نے کورکول اور کلچے کے سڑکوں سے بھی برف ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ میں میکینیکل ڈویژن کا بڑا شکر گزار ہوں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس بار جلدی سے یہ روڈ کھولا تاکہ تلیر کے لوگوں کو آسانی ہو جائے گریز میں آنے کے لیے۔ اس سال تو 6 مہینے کم سے کم بند رہا، بیچ میں ہم نے گورنمنٹ نے کھولنے کی کوشش کی تھی، زیادہ برف باری کی وجہ سے کھل نہیں سکا۔ ساتھ ساتھ میں گزارش کروں گا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور میکینیکل ڈویژن سے کہ کورکبل کا راستہ جو ہے ہمارا ابھی بند ہے،
दूसरा जो है नीरू नाले का रास्ता बंद है और कलशे का रास्ता बंद है। मैं गुजारिश करूंगा कि इन रास्तों को भी बहुत जल्दी से जल्दी खोला जाए ताकि करगिल जंस्कर सड़क 5 माह बंद रहने के बाद खोल दी गई है। सड़क के बंद होने से जंस्कर के लोगों को काफी मुश्किलात का सामना था। मैकेनिकल महकमे करगिल ने जी तोड़ मेहनत करके करगिल जंस्कर सड़क राब्ते को तय वक्त से पहले ही बहाल कर दिया है। एसडीएम सिंको समेत इंतजामिया के कई आला अफसरान पांजला के मकाम पर सड़क की बहाली की तकरीब के दौरान मौजूद रहे। कंट्रा ऑप्शन बहुत ज़्यादा था, कई सालों से इस साल ज़्यादा बर्फबारी थी। काफ़ी मैकेनिकल डिवीज़न के इंजीनियर साहबान, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एई साहब, हमारे संस्कार साइड के इंजीनियर्स, करगिल साइड के इंजीनियर्स, यहाँ के ऑपरेटर्स जो भी इसमें इन्वॉल्व है, सब ने बहुत इंटरेस्ट लिया। डबल शिफ्ट में काम किया। नहीं तो यहाँ पे हमारे परकाचिक साइड से वहाँ पे स्लाइड्स बहुत थे। बाद में फिर यहाँ आगे आने के बाद फिर स्लाइडिंग हुआ था, एवरेंस आए थे, फिर क्लियर करना पड़ा। तो इन्होंने बहुत कोशिश की, रात दिन इन्होंने कोशिश की, तो इसकी वजह से काफ़ी जल्दी रोड खुला। वागड़ तराल में आज सुबह एक खूंखार रींच ने एक शख्स गुलाम मोहम्मद पर हमला किया और उसे शदीद तौर पर जख्मी कर दिया। जब वो अपने बाग में काम करने के लिए जा रहा था तो वहां मौजूद रींच ने उस पर हमला किया, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हो गया, जिसको सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जिला पुलवामा के मनोरा इलाके में कायम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल का अहाता पूरी तरह कूड़ेदान में तब्दील हो गया है। स्कूल के अहाते में मकामी आबादी की जानिब से गंदगी डाली जा रही है, जबकि अब मुर्दा जानवर भी स्कूल के अहाते में डालने से बच्चों के लिए खतरा लाक हो गया है, जिसके खिलाफ आज स्कूली बच्चों ने पुलवामा शोपियां शाहराह पर एहतजाजी धरना दिया, जिससे काफी देर तक ट्रैफिक की नक्ल हरकत मुतासर रही। बाद में डीसी पुलवामा की मुदाखलत के बाद एहतजाज खत्म किया गया। वाले जो लोकल्स हैं उन्होंने यहाँ पे डस्टबिन बनाया है इस स्कूल को। जो भी गार्बेज, जो गंदगी, गलाजत उनके घरों से निकलता है स्कूल में डालते हैं, जिसकी वजह से बच्चे बीमार पड़ते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल ही नहीं आते हैं। और इसलिए हम चाहते हैं कि ये स्कूल में फेंसिंग होनी चाहिए ताकि जो लोकल्स की इंटरफेयर हो, चाहे गार्बेज डालते हैं या और कुछ जो तोड़फोड़ करते हैं बच्चे स्कूल का, खासकर स्कूल का भी तोड़फोड़ करते हैं 4 बजे के बाद, वो ना हो जाए, इसलिए फेंसिंग इसमें होना चाहिए। तहसीलदार टंगमर्ग निसार रसूल ने एक अहम कार्रवाई करते हुए अपनी टीम के हमरा आज दुरूरू टंगमर्ग में स्टेट अराजी पर से गैर कानूनी कब्जा हटाया। टंगमर्ग के दुरूरू में कुछ लोगों ने सरकारी अराजी पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा जमाया और इस सरकारी अराजी पर मकामी लोगों ने तामीरात खड़ी कर रखी थी। तहसीलदार टंगमर्ग ने पुलिस और रेवेन्यू टीम के हमरा सरकारी अराजी पर गैर कानूनी तौर पर खड़ी की गई तामीरात मुनहदम की। बताया जाता है कि इंतखाबात के दौरान मुलाजमीन की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर इन लोगों ने सरकारी अराजी पर कब्जा जमाया था। इलेक्शन टाइम वेयर वी हैड अ वेरी बिजी शेड्यूल विद इलेक्शंस, तो हम उस काम से बिजी होके तो यहाँ से सम मिस्चीवियस एलिमेंट्स टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। और इस टाइम पे उन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की घास चराई लैंड पे, स्टेट लैंड पे। तो इलेक्शन से फारिग होके हमने इमीडिएटली अपनी पुलिस को भी इन्वॉल्व किया, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम आगे, और जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन थे हमने वो डिमोलिश कर दिए। ऑलमोस्ट दिस टाइम हमने रिट्रीव कर दिया ऑलमोस्ट 15 कनज ऑफ लैंड की जो इलीगल एनक्रोचर्स ने एनक्रोच अपॉन किए थे। लॉ इज इक्वल फॉर ऑल। इंशाल्लाह हम हर जगह पहुंच जाएंगे और हर एक इलीगल एनक्रोचमेंट रिमूव कर देंगे। सर्व शिक्षा अभियान में काम कर रहे ऑल JNK के हेड टीचर ने त्राल में खामोश एहतजाज किया। असातिज़ा का कहना है कि वो पिछले 5 महीनों से तनख्वाह से महरूम है, जिसकी वजह से इनके अहलखाना फाक़ा कशी पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया कि इनकी तनख्वाह जल्द बागजार की जाए। 5 महीनों से हमारी सैलरी नहीं मिल रही है। इवन कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज से कुछ दिन पहले हमारी कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी ने अपना एक त्यौहार बैसाखी बड़े धूमधाम से मनाया गया। तो बैसाखी होने के बावजूद भी हमारी सैलरी जो है पिछले 4-5 महीने से रिलीज़ नहीं की गई। और साथ में हमें कुछ ये सुनने में आया, हमारी नोटिस में ये चीज़ें आई हैं कि MHRD से हमारी सैलरी के लिए कुछ 630 करोड़ पैसे आए हैं। वो सैलरी जो है हमारी रिलीज़ वहाँ से हुई है, लेकिन यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने उसको किसी और साइड में डाइवर्ट करके हमारे बच्चों को, हमें बड़ी मुसीबत में डाल के रखा है। इसलिए हम आपकी वसातत से गवर्नमेंट को हमारे इस सैलरी का जो मामला है पूरी JNK के हेड टीचर्स का, इसको जितना जल्दी हो सकेगा इतना वो इसको
खबर हम आपको देते हैं। कौमी शाहराह पर शहरियों के लिए पाबंदी का मामला, अब पाबंदी सिर्फ इतवार को ही रहेगी। बड़ी खबर, कौमी शाहराह पर शहरियों के लिए पाबंदी का मामला, अब पाबंदी सिर्फ इतवार को ही रहेगी। मुख्तलिफ गोशों से तनकीदों के बाद हुकूमत ने लिया फैसला। पहले शहरियों के लिए हफ्ते में 2 दिन पाबंदी थी, पहले जो 2 दिन पाबंदी थी अब 1 दिन पाबंदी रहेगी, यानी अब सिर्फ इतवार को ही पाबंदी रहेगी। कौमी शाहराह पर शहरियों के लिए पाबंदी के मामले में तब्दीली हुई है बहुत बड़ी। पहले शहरियों के लिए हफ्ते में 2 दिन पाबंदी थी, अब पाबंदी सिर्फ इतवार को ही रहेगी। मुख्तलिफ गोशों से तनकीदों के बाद हुकूमत ने यह फैसला लिया है। कौमी शाहराह पर शहरियों के लिए पाबंदी के मामले पर पहले हफ्ते में 2 दिन पाबंदी होती थी, अब सिर्फ इतवार को ही पाबंदी रहेगी। जिला रामबन से डॉन बॉस्को सोसाइटी और इंडियन आर्मी के इश्तराक से 13 लोगों का एक ग्रुप प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए दिल्ली के ओखला के लिए रवाना हुआ। आर्मी अफसरान, डॉन बॉस्को के ओहदेदारान और मकामी सरपंच ने हरी झंडी दिखाकर ग्रुप को 6 माह की ट्रेनिंग के लिए रवाना किया, जहां इन्हें मुफ्त ट्रेनिंग के बाद रोजगार भी मुहैया कराया जाएगा। ट्रेनिंग पर जाने से पहले ग्रुप मेंबरान से डेल्टा फोर्स के अफसरान और डॉन बॉस्को सोसाइटी के ओहदेदारान ने तफसीली जानकारी फराहम की। नौजवानों ने सोसाइटी और इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा किया, इन्हें यह मौका फराहम किया जा रहा है। आर्मी के तहत डॉन बॉस्को टेक के साथ जा रहे हैं, जो हमें दिल्ली और में ट्रेनिंग कराएंगे ओखला में। सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारा रहने का, खाने पीने का, यहाँ तक कि हमें जॉब भी इन्हीं की तरफ से मिलेगी। हम डॉन बॉस्को की तरफ से ट्रेनिंग के लिए दिल्ली के लिए जा रहे हैं, यहाँ दरमूड एरिया से, और हमें उम्मीद है कि इस ट्रेनिंग में हमें मज़ा आएगा और रोज़गार भी मिलेगा। ट्रेनिंग जो होगी वो असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन, डेस्कटॉप पब्लिकेशन, और तीसरा जो हमारा है ऑटोमोबाइल सर। कि 10th और 12th जो ड्रॉप आउट्स बच्चे हैं 18 साल के ऊपर जो है, ये ट्रेनिंग कम प्लेसमेंट प्रोग्राम है सर। ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है और ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है। इसमें एक भी पैसा बच्चे का खर्चा नहीं होता सर, और इसका बोर्डिंग, लॉजिंग, उनका लॉजिस्टिक्स, उनका ट्रैवलिंग सारा टेक केयर ऑर्गेनाइजेशन करती है, ताकि उनको एक अच्छा मुस्तकबिल, आगे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हम दूर करें। इलेक्शन कमीशन के जनरल ऑब्जर्वर सत्येंद्र कुमार ने लद्दाख के मशहूर मकाम आर्यन बिल्ड का दौरा किया। उनके हमरा तहसीलदार मोहम्मद हसन भी मौजूद थे। लोगों ने सत्येंद्र कुमार का पुरजोश इस्तकबाल किया। उन्होंने इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किया गया।